اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین گرامی قدر، شہراء آفاق پروگرام صدائے محراب میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم احسان و انعام ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی تربیتی مرکز ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی میں ہم حاضر ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات تواتر سے ملتی ہے کہ جس شخص نے بھی اہل بیت کا ادب کیا ہے، اہل بیت کا احترام کیا ہے، جس کو مودت اہل بیت مل جاتی ہے، کائنات کے سارے خزانے اس کی جھولی میں آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا جو ادب کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا، دل کی آنکھ کھل گئی اور میرے آقا کا مجھے دیدار ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مبارک، عراق میں ایک شخص جس کا نام بہرام ہے، مجوسی ہے، اسے جا کر میرا سلام بھی کہو اور اسے کہو کل بروز قیامت تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، حیران ہو گئے، لیکن کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، اسی وقت عازم سفر ہوئے، عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کر کے عراق کی سرزمین پر پہنچے۔ عراق کے علماء نے استقبال کیا، اتنی بڑی شخصیت عراق کی سرزمین پر۔ پوچھا، حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، میں بہرام مجوسی سے ملنے آیا ہوں۔ حضور وہ تو مجوسی ہے، پارسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ فرمایا، نہیں، اسے ہی ملنے آیا ہوں۔ وہ حیران ہوئے، اس کو لے گئے۔ وہ تاجر تھا، مشہور آدمی تھا، دکان سے فارغ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین امام آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اس نے دکان بند کی اور مسلمانوں کے امام کو اپنے گھر میں لے گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مبارک نے کہا، اے بہرام، بتا تو کیا عمل کرتا ہے، تو نے کیا نیکی کی ہے؟ نیکی تو کر رہا ہے، دیدار مصطفیٰ مجھے مل رہا ہے۔ تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک عمل ہے، میں افشا نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بیٹے کی شادی تھی، صبح سے شام تک میرا دسترخوان کھلا رہا، اپنے بیگانے غریب امیر سارے آئے کھانے کے لیے۔ اور جناب جب رات ہوئی تو میرے دروازے پر آدھی رات کو کسی سائل نے دستک دی۔ میں نے جب دروازہ کھولا، تھکا ماندہ تھا، دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے، پھٹا پرانا لباس ہے۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ چراغ لے کے آئی، کہنے لگی، میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دو۔ کہا کہ تو پہلے آ جاتی۔ کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں دروازوں پہ نہیں آتی، کیونکہ میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس کا نام محمد ہے۔ تو کہا بس تھوڑا سا تیل دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اب ٹھہرو۔ تو جناب وہ بہرام مجوسی اندر جاتا ہے، سامان لیتا ہے کھانے کا اور جناب ضروریات زندگی کا سامان لیتا ہے، کپڑے لیتا ہے، اور ایک گٹھری، ایک بوری بن جاتی ہے۔ اپنے خادموں سے کہتا ہے میرے کاندھے پہ اسے رکھ دو۔ وہ کہنے لگے، جی ہم خود لے کے جائیں گے۔ فرمایا، نہیں، اس نیک عمل میں میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس سیدزادی کے ساتھ جا کر گھر میں جا کے وہ سارا سامان دیتا ہے۔ وہاں خانواد نبوت کی شہزادیاں، شہزادے بیٹھے تھے۔ وہ کھانا دے کر ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان شہزادوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ مالک، اس کا حشر ہمارے نانا مصطفیٰ سے کرنا، اس کے ساتھ کرنا۔ دوستان محترم، بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کافر ہو، مجوسی ہو، جناب وہ اہل بیت کا ادب کرے تو جناب بارگاہ مصطفیٰ سے اسے بھی فیض مل رہا ہے۔ وہ بہرام کہنے لگا، آپ کے نبی کو وصال ہوئے کتنے سال ہو گئے، وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کی نگاہ میں ہوں، تو اے عبداللہ بن مبارک گواہ ہو جاؤ، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین گرامی قدر، ہم اہل بیت کے شہزادے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے لیے یقین کریں، خوشی کا دن وہ ہوتا ہے
جب قبلہ شاہ جی کی طرف سے مجھے پیغام آ جاتا ہے اور آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہاں گفتگو کرنے کی سعادت ملتی ہے، دعا کریں حضور قبلہ شاہ جی کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم و دائم رہے۔ سامعین گرامی قدر، پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے آیات ربانی سے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے میں اس عظیم قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں ہمارے مرشد نے فرمایا تھا کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے درختوں کی، جنت کے درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں زینت القراء محترم قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ إِنَّ المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آیات ربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی۔ ہمارا ایمان ہے قرآن قوت کائنات ہے، قرآن روح شجاعت ہے، قرآن خدا کا نور ہے، قرآن دھڑکنوں کا سرور ہے، قرآن ہادی بے نظیر ہے، قرآن حق عالمگیر ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری آل رسول ہے۔ فرمایا جو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا کامیابی اسے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، قرآن کا اور اہل بیت کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جب وہ حوض کوثر پہ تشریف لائیں گے تو قربان جاؤں قرآن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی معیت میں سرکار کی بارگاہ میں حوض کوثر پر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان کا ایسا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سر تن سے جدا بھی ہو جاتا ہے لیکن قرآن جدا نہیں ہوتا، قرآن قبر و حشر میں کام آتا ہے۔ سامعین گرامی قدر میں سیدزادے مدینہ پاک سے آئے ہیں اور یہ پروگرام ہے جو صدائے محراب کا۔ جی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے ایوان میں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، دنیا نعت کے نجر تابہ، فخر نعت خانان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، جناب عزت مآب پیکر محبت محترم محمد عامر فیاضی صاحب جلوہ فرما ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین علیہ السلام کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم مقام عزت مآب محمد عامر فیاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں اور کچھ نظر آتا نہیں دنیا میں ارے آج سرکار کی سرکار مل کے کہیں آج سرکار کی سرکار نظر آتے ہیں پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے پہلے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو 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 تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر ہم سب کا عقیدہ اللہ سب سے بڑا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا 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 کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں کیا کیفیت ہے کیا کیفیت ہے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں تو رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر درود پاک پیش کیجیے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بے غم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں سب کے یہ مل کے ہم نے لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں بازار مصطفیٰ کو چلے وقت نظر آئے سب کو دیدار اے نور خدا در پہ بلا لینا
جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار مل کے کہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا آخر میں دو اشعار منقبت کی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا درود پاک پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے غوث العظم غوث الورا آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر ابھی آپ کے سامنے کراچی کی سرزمین سے تشریف لائے انتہائی محترم عزت و تکریم کے لائق جناب حضور قبلہ محترم محمد عامر فیاضی دامت برکاتہم القدسیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آخر میں بارگاہ غوث الورا میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، شہنشاہ دو عالم کا جسے دیدار ہو جائے، اور لپٹ کر دامن حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا، لپٹ کر دامن حضرت سے دم میں توڑ دوں اپنا، اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے، اور اگر طوفان اٹھتے ہیں
تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے۔ اور اے مسلم دیکھ لے صورت جو بھی سرکار مدینہ کی، خداوند دو عالم کا اسے دیدار ہو جائے۔ اے مسلم دیکھ لے صورت جو بھی سرکار مدینہ کی، خداوند دو عالم کا اسے دیدار ہو جائے۔ اور وہ کیسی حسین صورت، شاعر نے کہا کہ کریم آقا کا سراپا وہ عظیم سراپا ہے، جس نے بھی دیکھا اس کے لبوں سے یہی نکلا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ارے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ارے پوچھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اولاد یوسف علیہ السلام آپ کی نسل پاک میں سے تھے، جب وہ دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں اور جناب یہود لے کے آتے ہیں، چلو بات کرتے ہیں، انہیں پتا چلے کہ عبداللہ بن سلام اتنا بڑا علم، اہل علم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن قربان جاؤں جو ہی عبداللہ بن سلام دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ والضحیٰ پر نظر پڑتی ہے، رخ زیبا دیکھتے ہیں، واللیل زلفین نظر آتی ہیں، علم نشرہ سینہ نظر آتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى کی حسین آنکھیں نظر آتی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے لب یوحی نظر آتے ہیں۔ قربان جاؤں چہرہ تکتے جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں گرامی قدر میں بسط ادب و احترام خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت اس شعر کے ساتھ کہ اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہوں قرآن کے اور فکر رسا ہو، اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اوصاف یہ سب ہوں تو محمد کا گدا ہو۔ اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اوصاف یہ سب ہوں تو محمد کا گدا ہو۔ علم ہو، حلم ہو، حکمت ہو، عطا ہو، سخا ہو، علم ہو، حلم ہو، حکمت ہو، عطا ہو، سخا ہو، یہ سب اوصاف ہوں تو قبلہ سید ریاض حسین شاہ ہو۔ میں بسط ادب و احترام ملتمس ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو منور فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الاسلام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ وصحبہ البررۃ الکرام، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی اصطفاہ واجتباہ، وصلی اللہ علی آلہ واصحابہ ومن والاہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی ہماری طرف اتارا گیا اور نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں ڈالتے، اور ہم اسی کے لیے روئے نیاز خم کرنے والے ہیں۔ اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کے صدقے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اور عرش محبت کی زیارت کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ صدائے محراب اور ARYQ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں حاضری میں جو تاخیر ہوئی، میں خود بھی تشنگی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کے نیک دل کارکنان عامر فیاضی بھائی، قاری رفیق نقشبندی صاحب، محترم یونس صاحب، اس بزم میں محبت میں اگر اب حاضری میں دیر ہو تو کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب کرے۔ آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے دین کامل کے امتیازات۔ دین کامل کے امتیازات۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے میں نے مدد حاصل کی ہے آیات بینات سے، صحیفہ نور سے اور کلام باری سے۔ دو آیتیں بطور سرنامہ کلام تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں وہ اصول اور ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں جن سے ہم اپنا مسلمان ہونا سمجھ سکتے ہیں۔
ان آیات کے اندر ایک جملہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. میں نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم روئے نیاز اسی کے لیے خم کرتے ہیں، اسی کے سامنے نیاز مندی کی گردن جھکانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں اسی کے لیے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس جملے کے اندر ایک احساس کی آنچ ہے جسے دو آتشہ کیا جا رہا ہے. وہ عشق کی آگ یہ ہے کہ ہم سمجھیں اظہار محبت کے سوا کچھ نہیں. یہاں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ اسلام کی اور دین کی پہلی بنیاد قاری قرآن کو سکھائی گئی، وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کا پہچاننا. قافلہ نبوت کی پہچان کرنا، ان سب کے سامنے ادب کے ساتھ گردن جھکانا، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرنا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سالار، قائد، پیشوا، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی نبوت کی صفات، ان کے تعصبات اور حسد نے اور بغض نے اور تنگ نظریوں نے آج قافلہ انسانیت کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ چند لوگ پہلے ایک فکر کے معاملے میں ہم نوا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مل کے چلیں گے. 2 قدم بڑھتے ہیں تو آپس ہی میں وہ الجھ جاتے ہیں اور راستہ نہیں رہتا، پگڈنڈی بن جاتا ہے. مجھے جواہر لال نہرو نے کتاب لکھی ڈسکوری آف انڈیا، اس میں اس کے الفاظ یاد پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہمارے مذہب کو چھوڑو، وہ تو پگڈنڈیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. سچا مذہب تو مدینہ کے چاند کا ہے. سچا مذہب تو مدینہ کے چاند کا ہے. ان کے احساس میں وہ کیا چیز تھی جس نے سوچوں کو عقیدہ بنا دیا، لیکن تعصبات نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر کے مسلمان ہونے سے دور رکھا. آج دنیا بھر میں مفکرین، سوچنے والوں، مصلحین اور ریفارمرز، تھنکرز، رائٹرز، قلم کار، صحافی، دانشور، آپ ان سے پوچھیں تمہارا خیال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہیں گے ان سے کوئی میٹھی شخصیت اور ہے ہی نہیں ہے. ان کو عظمتوں کا امالہ کہنا یہ بھی زیادتی ہے. انہیں فضیلتوں کا عرش کہا جائے تو شاید فہم کو کوئی منزل کا سرا نظر آ جائے، لیکن انسان کی سوچوں کے دائرے اتنے کھلے نہیں ہیں، وہ فضیلتوں کا اظہار کر نہیں سکتا.
اس کو یہی کہنا پڑتا ہے غالب ثنا ہے خواجہ بیضاں گذاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علی نبینا الکریم. حاضرین میں نے کہا کہ یہ امتیاز صرف اسلام کا ہے، دین مبین کا ہے، کہ دین مبین حوالہ دیتا ہے ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، ان کی اولاد ہو، موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں یا جتنے نبی ہیں، ان سب نبیوں کی عظمت کو تسلیم کرنے کا درس اسلام دیتا ہے. اگر آج اس وسیع دنیا کے اندر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات کی ظلمت نور کے راستے پڑ جائے. لیکن انسان کو انسان سے لڑایا جا رہا ہے اور لڑنے کا نام محبت رکھ دیا گیا ہے. یہ آیات سب سے پہلا امتیاز اسلام کا یہ دیتی ہیں کہ اسلام انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنے میں متعصب نہیں ہے. اسلام سب کو تسلیم کرتا ہے، دین مبین سب کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جو نبی نہیں ہے ان کو نہیں تسلیم کرتا. یہ جو وزن ڈالا جاتا ہے مسلمانوں پر، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تنگ نظری ہے. تو معاف کیجئے، جو 100 آدمی ہیں ان کی بات کو وسیع ظرفی کہا جاتا ہے، اور جو بلینز اپان بلینز ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. بتائیے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ انسان کی آنکھ جب بھی بیدار ہوگی اس کو ضابطہ قرآن تسلیم کرنا ہوگا، اس کو یہ قاعدہ کتاب اور قاعدہ صحیفہ نور تسلیم کرنا ہوگا. دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ چاہوں گا کہ افکار کا سرچشمہ اگر انسان کا ذہن ہو، افکار کا سرچشمہ اگر انسان کا ذہن ہو تو جو فکر کتاب میں ڈھلے گی وہ تراشیدہ ہوگی، وہ انسان کی اپنی گھڑی ہوئی ہوگی. اسلام گھڑا ہوا دین نہیں دیتا. اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ حضور تو لب کو جنبش میں نہیں دیتے تھے مگر وحی کے ساتھ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس دنیا کے لیے وہ دن امن کا دن ہوگا جس دن یہ خدا کا دیا ہوا دین تسلیم کر لیں گے. آج عقل کو بے جا استعمال کیا جاتا ہے. میں نے بجا استعمال سے انکار نہیں کیا. عقل شعور اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کو بے جا استعمال کرنا یہ پرانی کرکٹ ہے جو کھیلی جا رہی ہے. اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں وقت کا زیان ہے. اور جس وقت بندہ تسلیم کر لے کہ میں اس دین کو دین مانوں گا جس میں ذہن کا تراشیدہ فکر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا دیا ہوگا، تو آپ میز پر جتنے صحیفے ہیں وہ رکھ دیں، ٹیبل پر جتنی کتابیں ہیں وہ رکھ دیں. افکار کی جو قلم کاریاں ہوئی ہیں آپ ان کو جمع کر لیں اور ان قراطیس کو اپنے سامنے لائن میں رکھیں اور پھر ہر کتاب پہ سوچیں. تو ہر کتاب میں 100 باتیں ہوں گی تو آپ کو ایک شاید الہامی مل جائے، 99 تراشیدہ ہوں گی. اور مصطفیٰ کا قرآن اٹھائیں تو 100 کی 100 خدا کی دی ہوئی ہوں گی.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دین مبین جو ہے اس کا سرچشمہ وحی ہے. یہاں ہی میں رک کر کے عرض کروں گا کہ مشہور کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل. اگر آپ ان میں غور و فکر کریں تو منسوب وہ اللہ کی طرف ہیں، لیکن عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید اس کو عہد نامہ عتیق و جدید کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ وہ اقوال تھے جو اپنے اپنے پیغمبروں کے جمع کر لیے گئے، اور ان کو جس وقت جمع کیا گیا تو مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ برنباس کی انجیل ہے اور یہ فلاں انجیل ہے، یہ فلاں انجیل ہے، اور تورات کے جو اسفار خمسہ ہیں وہ بھی اسی طرح منسوب ہیں کہ یہ فلاں نے جمع کیے، یہ فلاں نے جمع کیے، یہ فلاں نے جمع کیے. لیکن مصطفیٰ کا جو قرآن ہے وہ کہا کہ یہ انسانوں نے نہیں جمع کیا، جیسے اللہ نے دیا ہے ویسے ہی میں نے اس کی تلاوت کر دی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور لے کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا تاج رکھا گیا ہے، سالار کارواں ہونے کا تاج رکھا گیا ہے. آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا حسن زیبا اور زیبائی حسن عطا کی گئی ہے. حاضرین ناظرین، جب کسی مذہب کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے تو پھر امانت کا تقاضا یہ ہے کہ غلامی رسول کا قلادہ گلے میں ڈال لیا جائے اور وفا کی منزل تلاش کی جائے. اور پھر اس کے بعد میں تیسری چیز یہ عرض کروں گا کہ آج سائنسی دور ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہم تسخیر کائنات کر رہے ہیں. مریخ کے دروازے پر دستک دی جانے لگی ہے. ایٹم کا دل چیر کر کے پہلے لوگ کہتے تھے کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران، اب نئے سائنسدان کہتے ہیں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور پوزیٹران. اب بات صرف الیکٹران، پروٹون، نیوٹران تک نہیں رہی، پوزیٹران تک جا پہنچی ہے. تو میں رک کر کے اپنے سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ پوزیٹران کا دل چیرنے والے محققین، تم نے کائنات کو مسخر کر کے کہا کہ مادہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ المائٹی نہیں مانا جا سکتا. تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر مادے کو خدا نہیں مانا جا سکتا اور انرجی کو بھی خدا نہیں مانا جا سکتا تو پھر وہ مذاہب تو پیچھے رہ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم جس قائد کو مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ تین خدا ہیں، یا وہ کوئی لکڑی کا بت ہے، یا ہم پتھر کا صنم ہم مانے والے ہیں. بتوں کی دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور محمد عربی کی دعوت کا نور عرش معلی تک جا پھیلتا ہے. حاضرین ناظرین، میں نے عرض کی کہ اللہ کی صفات کو اگر بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی احدیت اور اس کی سمدیت کو لا شریک مانا گیا ہے، اور ہمارے آل اللہ، ہمارے صوفیاء کرام، خواجہ غریب نواز کے نوکر، شہنشاہ بغداد کے نوکر، بہاؤالدین نقشبند کے نوکر، بہاءالحق زکریا ملتانی کے نوکر، انہوں نے تو کہا تھا ما سوی اللہ، بس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ کا شریک مانا جائے یا معبود مانا جائے. اگر معبود نہیں مانا جاتا تو پھر سوال ہے
کہ تم عبد القادر جیلانی کو کیا مانتے ہو، غریب نواز کو کیا مانتے ہو، مصطفیٰ کریم کو کیا مانتے ہو، صدیق اکبر کو کیا مانتے ہو، فاروق اعظم کو کیا مانتے ہو، عثمان غنی کو کیا مانتے ہو، علی المرتضیٰ کو کیا مانتے ہو؟ جواب یہ ہے معبود ایک ہی مانتے ہیں، باقی ساروں کو محبوب مانتے ہیں۔ نحن لہو مسلمون۔ تو میں دین اسلام کے امتیازات کی بات کر رہا تھا۔ How can we distinguish اسلام؟ ہم اسلام کو کس طرح ڈسٹنگوش کریں باقی مذاہب، باقی ادیان، باقی سکولز آف تھاٹس کے مقابلے میں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس نے کتنے حسن اور نفاست کے ساتھ کہا ہے جو حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جو حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور کلام الہ ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ عملیت بہت سارے مذاہب نے کتابیں دی ہیں، معاف کریے نام نہیں لوں گا، مذہب میں تو ایسے مذہب بھی ہیں کہ ہمارے اٹک ضلع سے ایک بندہ چلا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کو چاچا نے مارا اور وہ بھاگ کر کے بلوچستان پہنچ گیا، اور اس نے زمین پر چند اوراق پڑے ہوئے دیکھے تو اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ مقدس اوراق ہی نہ ہوں، ورقے اٹھائے اور برگد کے درخت کا جو جوڑ تھا اس کے اندر رکھ دیے۔ آنے والوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے؟ وہ جٹ بندہ لکڑی کا کام کرنے والا، اس کو کیا پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، نازل کیسے ہوتی ہے؟ اس نے لوگوں کو ننگا کر کے طواف اسی درخت کا کروانا شروع کر دیا۔ معاف کریے مذہب تو اس طرح بنتے چلے گئے۔ بعض لوگوں نے کتابیں دیں، ان کو معنی نہیں آتے تھے، انہوں نے کتابیں دیں، ان کو مطلب ہی نہیں آتا تھا، ان کا ذہن گھڑتا گیا، لوگ مانتے گئے، بگڑتے گئے، اضلال کے سلسلے چلتے گئے، بت پرستیاں ہوتی چلی گئیں، اصنام کے سامنے ناسیہ فرسائی ہوتی چلی گئی، انسان خدا سے دور ہوتا چلا گیا۔ لوگ سچ کی تلاش میں نکلے، کبھی پہاڑوں پر گئے، کبھی وادیوں میں گئے، کبھی صحراؤں میں قدم رکھا، کبھی ریت کو چھانا۔ ان لوگوں سے بھی پوچھا جو ریت چھان کے سونا اکٹھا کرتے تھے اور مال کے ساتھ اور مادے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ سائنسدانوں سے بھی پوچھا کہ مریخ تک پہنچے، وہاں تم نے کیا دیکھا؟ چاند پر جو پہنچے ان سے بھی پوچھا، کوئی آواز آئی؟ چاند پر پہنچنے والوں نے کہا کوئی اور آواز تو نہیں آئی، صرف کانوں میں وہی الفاظ پڑے جو مدینہ میں اللہ اکبر کہہ کے بڑا کرتے ہیں۔ میرے دوست، اسلام عملی دین ہے، اس کے اندر وہ اعمال موجود ہیں جن سے روح کی اصلاح ہو سکتی ہے، جن سے نفوس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، جن سے مکارم اخلاق معراج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں صرف زبانی نہیں ہیں، ان کے پیچھے عملیت کی تاریخ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور قول آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ لیس الدین فی المحاضرات، دین جو ہے وہ تقریریں کرنے میں نہیں ہے، فرمایا دین جو ہے وہ جلسے کرنے میں نہیں ہے۔ الدین من اللہ، دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دین وہی ہے جو محمد عربی نے پیش کیا ہے، اور وہ کتاب اللہ میں ہے، کتاب اللہ میں ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں،
پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز نقصان دہ نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس میں نفع ہی نفع ہے. خیر الناس من ینفع الناس. پھر میں ایک جدید عنوان کو بھی ٹچ دوں محبت سے، پیار سے. میری بات کو غور سے سنو. 1400 سال لگا کر کے آج ہماری دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ دہشت گردی بری چیز ہے. ہمیں دہشت گردی کے خلاف سٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں امن کی تلاش کرنی چاہیے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے اس حقیقت کو تلاش کر لیا تھا کہ دنیا بھر کے جتنے دہشت گرد ہیں، جب تک ان کے خلاف کلمہ حق نہیں بلند کیا جائے گا انسانیت کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیفہ نے جو جہاد کا قانون پیش کیا، میرے دوستو، اس کو سمجھا نہیں گیا، اس کی تفہیم نہیں ہوئی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. یہاں تو ہماری نیک بختگیوں کا عالم یہ ہے کہ کسی مسلمان بیچارے نے اپنی بچی کا نام جہاد رکھ دیا تو اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ اچھا یہ بھی جہاد کی قائل ہے. جناب 8 پاؤنڈ کی بچی نے کیا دہشت گردی کرنی ہے؟ اے کاش کہ اس چیز کو سمجھا جاتا. جہاد فی سبیل اللہ سول سیکٹر میں کوئی شخص اس کا اعلان کرنے کا حقدار نہیں ہے. اسلامی حکومتیں جس وقت دیکھیں کہ ٹیررسٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ ٹیررسٹ اچھے نظریات کے دشمن ہو گئے ہیں، تو ان ٹیررسٹ کے خلاف عزم سینوں میں سجایا جا سکتا ہے. میرے خیال میں مغرب اگر اس بات کو سمجھ لے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں مل کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہیے اور ہمیں امن کی تلاش کرنی چاہیے. اس بات کو سمجھا جائے کہ دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے باہم ملنے جلنے کے رسوم ہیں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون. ہم عرب بھی آج کل کہتے ہیں سبل خیر سبن نور، مسل خیر مسن نور. ہماری پشتوں میں بھی کہتے ہیں ہر کل راشا، اور ہماری ہنکوں میں کہہ دیتے ہیں ہر کدیا، اور پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نو. دنیا کے کسی کلچر میں ملنے کے آداب میں امن کا درس نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے کہ ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج آف پیس ٹو یو، میسج آف پیس ٹو یو. اور دنیا میں واحد میرے آقا ہیں جن کی ماں کا نام ہی آمنہ تھا. امن 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 والی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہی امن امن والی تھی. میرے دوستو، اسلام سلامتی ہے اور ایمان امن ہے. گویا آج اس آسمان کے نیچے اور ان ستاروں کی بزم کے اندر مسلمان اگر اپنا مقام سمجھ لیں تو دنیا ساری امن اور سلامتی کی آماج گاہ بن جا ہے. توجہ چاہوں گا اور عرض کروں گا کہ اس کے بعد 4 اعمال ہیں جو دین اسلام کے امتیازات میں قابل توجہ ہے. ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. یہ 4 اعمال ہیں. اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، کلمہ توحید کے بعد، طیبہ کے بعد، یہ 4 چیزیں ہیں. میں
رائٹ میرا نہیں ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ آپ چرچ سے لے کر چیپل تک، کلیسا سے لے کر مندر تک، مندر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر کے خانقاہ تک، اور مذہب اور سیکٹ، آپ دنیا کی وادی بوادی آپ جا کے افکار کا مطالعہ کریں تو پریکٹیکلی ہر روز ہر دن اللہ کی بندگی کا کوئی نظام سوائے اسلام کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسلام ایک نظام ہے، ایک نظام جس میں نماز مسلمان 5 وقت ہر روز قائم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اوقات کی پہچان پیدا کر کے وقت کی قدر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو وقت کا کتنا احساس ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پڑھتا 1400 سال بعد حضور کا امتی ہے اور آنکھیں مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو مصطفیٰ کریم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نماز قائم کرنے سے۔ تو جو خود نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا سکون عطا فرماتا ہوگا، اللہ اس کو کتنا اطمینان عطا فرماتا ہوگا۔ گرامی قدر سامعین اور سامعات، نماز ہے، روزہ سال میں 1 مہینے ہے، لیکن وہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں بھوکوں کی بھوک دور ہونی چاہیے، پیاسوں کی پیاس جو ہے وہ دور ہونی چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ تکمیل پذیر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حج ہے، حج محبت کا میلہ ہے، حج عشق کا میلہ ہے، حج مسلمانوں کی مروت کا خدائی جلوس ہے۔ اور وہ لوگ جس وقت وطن در وطن پھیلے ہوئے مسلم کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے لباس اتار کر کے، پینٹ والا ہے، کوٹ والا ہے، شلوار والا ہے، دھوتی والا ہے، وہ اپنے لباس بدن سے جدا کر کے 2 چادریں پہن لیتے ہیں، اور وہاں پتہ چلتا ہے جو قوم اور ملت اور امت مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے تیار کی ہے، ذرا اس کے عشق کا اظہار دیکھ لو۔ گرامی قدر سامعین، حج سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ شعور کی مشق ہے، اور جس وقت طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو یہ عشق کی تربیت ہے۔ اور تربیت کامل وہاں ہوتی ہے جہاں عقل اور جذبہ اور عشق دونوں کی صفائی ہو اور تطہیر ہو، اور دونوں کو منزل اور ڈیسٹینیشن کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد 5ویں چیز امتیازات میں وہ اتفاق اور اتحاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں رک کر کے ان المیوں کا نوٹس لوں گا کہ جو آج انسانی سطح پر فیس بک پر سامنے آ رہے ہیں۔ کسی عزت والے کی عزت سلامت نہیں، کسی قدر والے کی قدر سلامت نہیں۔ میں کیا یہ سوال کر سکتا ہوں مسلمانوں سے کہ کبھی آپ نے فیس بک پر کسی دوسرے مذہب کے لیڈر کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے لیڈر کی پگڑی اچھالتا ہو اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہو؟ یہ صرف درم برم اور زیر و زبر حالات جو ہیں وہ مسلمانوں میں پیدا کر دیے گئے ہیں۔ جناب، رائے اور اوپینین سے اختلاف بری چیز نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ سب و شتم۔ میں اس دن ایک جگہ
تقریر کر رہا تھا، عامر فیاضی صاحب کی نظر کروں گا یہ بات میں، وہ غور فرمائیں. میں نے تقریر کرتے ہوئے کہا جو میرا شجرہ نسب ہے نا، اس میں تو لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، ہم کسی سے نہیں جھگڑتے، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد کہا کہ قرآن ہاشمیوں کی زبان میں نازل ہوا ہے. علماء آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا سب سے بڑا جو گستاخ ہے، منسوس گستاخ، وہ ہے تبت یدا ابی لہب، جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس گستاخ کا نام قرآن نے نہیں لکھا، کنیت نقل کیا، ابو لہب کنیت نقل کیا ہے. اور یاد رکھنا جو کنیت ہے، جس وقت میں کسی کو کہوں کہ ابو البیان، میں کہوں گا زینت القرآ یا ابو القرآ، میں جس وقت یہ کہوں کہ یہ ابو الزمزمہ، زمزموں کا باپ، یہ جس وقت میں کنیت نقل کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یا بےزتی سے بچا رہے ہیں یا اپریشیٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہر آدمی کو اپنی کنیت رکھنی چاہیے. حضور کی اپنی کنیت ابو القاسم تھی. یہ عجب نقطہ ہے جناب اٹھایا گیا کہ بندہ بہت گندا ہے لیکن اس کی کنیت قرآن نے نقل کی ہے، نام نہیں لیا. اس پر ہے تو زمخشری جو ہے وہ معتزلہ ہے، لیکن بات سونے کی ہے. اس نے کہا کہ بات اس کی مذمت کی نہیں تھی، بات تھی کہ رب نے کہا میں قرآن اتار تو ہاشمیوں کی زبان میں رہا ہوں، اور جو اس گھرانے کے لوگ ہیں وہ اتنے شائستہ ہیں کہ وہ دشمن کو بھی جس وقت ذکر کرتے ہیں تو وہ ناشائستہ اور گندی زبان استعمال نہیں کرتے، وہ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کی اولاد بول رہی ہے. میرے دوستو، تمہیں قرینے اور شائستگی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، لیکن میں کسی مجذوب گالیاں دینے والے کے ساتھ متھا نہیں لگانا چاہتا. ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا شوق ہے. میں آپ کی توجہ چاہنے لگا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد بڑی اہم چیز ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ید اللہ فوق الجمع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر. تو مسلمانوں کو اس وقت اپنا ویژن امت کا وہ جناب زندہ کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں بین الاقوامی سطح پر کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں اپنے مذہب اور اپنے دین کے اصولوں کے ساتھ، اور ہم کس طرح پریچنگ کر سکتے ہیں اسلام کی. اس کے بعد میرے دوستو چھٹی چیز ہے رحم و کرم اور فضل و احسان. دین مبین اور دین اکمل میں یہ جو مواسات ہے انسانی ہمدردی ہے. میں توجہ چاہوں گا، میں نے جس وقت یہ الفاظ پڑھے تو یقین جانیے کہ جذبات سے بدن کی جیسے پھپھوندیاں اڑنے لگ گئیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت گندے گندے ہندو آتے اور میلا کپڑا پہنے ہوئے اور گائے ماتا کے پیشاب میں الجھے ہوئے بدبودار لوگ خواجہ غریب نواز کے پاس آتے تو وہ ان کو سینے سے لگا لیتے، وہ ان کو سینے سے لگا لیتے. یہ جو رحم ہے، یہ جو فضل ہے، یہ جو احسان ہے، یہ جو انسانیت نوازی ہے، یہ جو آدمیت نوازی ہے، یہ جو بندوں کو دل سے لگانا ہے، اگر اسلام کی یہ عادات پھر سے ہم ان کا احیاء کر لیں تو انشاءاللہ آج بھی 90 لاکھ پھر مسلمان ہو سکتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اور صوفیاء کرام نے اور اہل اللہ نے جو راستہ اختیار کیا، اسلام
کہ سوا یہ مرسی، یہ انسانیت نوازی اور انسان دوستی، یہ صرف ہمارے بزرگ نہیں ہیں جن کے نام ہے، کسی کا نام داتا، کسی کا نام غریب نواز، کسی کا نام غوث. ان سب میں آپ دیکھیں کہ معنی ہے دینے کا، نوازنے کا. غوث کا مطلب ہے فریادیں سننے والا، غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں کو سینے سے لگانے والا، داتا کا مطلب ہے تجولیاں بھرنے والا. معنی یہ ہے کہ حضور نے اپنی نظر سے ایسی قوم پیدا کر دی کہ دنیا میں وہ جس طرف گئی وہ انسانوں کو نوازتی چلی گئی اور کلمے سے زمین گونجتی چلی گئی. میرے دوستو، اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ آخری منٹ ہے تو میں عرض کروں کہ 5 اصول اور ہیں جو بڑی توجہ چاہتے ہیں. میں اگر حضوری گفتگو کروں گا تو یہ اچھا نہیں رہے گا. میں انشاءاللہ اسلام دین مبین کے امتیازات پر ہی اگلا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس میں کچھ مزید باتیں ہیں انشاءاللہ جن پر ہم غور و فکر کریں گے. خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے منصب کو پہچان لے. ہماری حکومتیں، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے خانقاہ نشین وہ الفاظ میں بھول نہیں سکتا کہ حاجی عبدالرؤوف صاحب سے جس وقت میری ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے میں تو غریب نواز کا عاشق ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ علماء کرام کو میں کہتا ہوں کہ آؤ، میں آپ کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے آواز وہ چاہیے جو اجمیر سے ہو کے آئے، بغداد سے ہو کے آئے اور سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی کی طرف سے ہو کے آئے، جس میں انسانی خدمت ہو. تو میرے دوستو، بڑے کام انشاءاللہ کم وقت میں ہو سکتے ہیں. اس موضوع پر میں نے عرض کی کہ کچھ اور باتیں کروں گا. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہ کریم دنیا بھر میں اسلام کا مقام ہمیں بھی اور غیروں کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اسلام کسی کا دشمن نہیں، اسلام تو کاروان انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. اے اللہ، اسلام کے فیضان کو ارزاں کر دے. وہ آوازیں، وہ ذرائع، وہ اسباب، وہ ادارے اور وہ خانقاہیں جو دین کو اس انداز میں قوی بنا رہی ہیں، یا اللہ ان کو بھی قوی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآلہ.